إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने
انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن اختیار کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ بڑے بڑے اولیاء، بزرگ ہستیاں اس دنیا کے اندر گزریاں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی ذات واسطے رکھے۔ تاہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا رب وہ پیدا کرتا جو اس کی مرضی، جو اس کی منشا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اختیار بھی اس کا اپنا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار والی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر تقسیم کی۔ کسی نے کسی چھوٹی ہستی کو، کسی نے کسی بڑی ہستی کو، اور ہر مذہب کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے مخصوص اپنے اپنے جو انبیاء مخصوص کر لیں، انہوں نے ہر قسم کا اختیار دے دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے شاہد نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء کے اندر اکیلا ہے، اور ہر قسم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے سب کو پہلے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ لوگوں کو دعوت دین کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور دیر نہیں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مختار کل سمجھو، اور ہر کم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھو کہ اس کے حق دے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، سانو اس بات کو آگاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی ذات ہے اور اس کے اختیار ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کے اختیار نہیں ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اللہ فرماتے ہیں وہی کی گئی نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے پیغمبر، تسی 950 سال تبلیغ کر رہی، لیکن ہن میرا فیصلہ یہ ہو گیا، میں تمہیں فیصلہ دس رہا، تہاڈی اس تبلیغ دے تے جڑے لوگ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن ہن انہاں تو بعد اللہ فرمانے قوم کے دو اور کوئی جو نہیں جڑے ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختار کل سمجھ لے میرے پیغمبر اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، تیری قوم تیرے خلاف ہے، اے تیرا مذاق اڑائے گی، لیکن میں اللہ تینوں کے آرڈر کر رہا کہ میرے پیغمبر میری نگرانی کے اندر
سامنے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ایک بیڑا تیار کرن اللہ میں بیڑا کیوں تیار کرن جتوں تک نظر جاندی پانی دا نام و نشان بھی نہیں ہے پتھر تے ریت دے ٹپے اللہ میں بیڑا بنا کے کرنا اللہ فرمانے میرا کم بیڑا بنا ہے دوئے نمبر تے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ میرے پیغمبر اے جڑے ظالم لوگ نے جدوں میں انہاں تباہ و برباد کرن لگا میں انہاں غرق کرن لگا میرا سونا نوح علیہ السلام انہاں دے بارے میں کوئی گل نہیں کرنی اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے ویلے انہاں نے بیڑا بنانا شروع کر دیتا قوم دے سردار جا رہے ہیں گزر رہے ہیں وہ نچکرا کر رہے ہیں گلا کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں اے لوگ سانو پانی پینے واسطے نہیں لگتا جتوں دیکھیے پانی پانی کوئی نہیں ہے صرف ریت کے ٹپے نظر آتے ہیں بیڑا بنا کے ریت کے چلنا کے کرنے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر جواب نہیں دینا بلکہ وقت آنے والا پتہ لگ جائے گا تینوں ہی انہاں لوگوں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو آرڈر دیتے ہیں بیڑا بنا لیں اللہ نے بیڑا تیار کر لیا بیڑا تیار ہو گیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہو کے کر لیں حتی سوار کر لیں کہ سوار ہوتے بھی کرنے کیڑی دعا پڑھنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نام کے نام سوار ہو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها میرا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے میرے دل در بیٹھ جاؤ میرے پیغمبر اپنے نام پر جڑے ایمان لے آئے انہوں بٹھا لو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہوا آسمان تو بارش شروع ہو گئی زمین جو پانی نکلنا شروع ہو گیا اور وہ کشتی کے بیڑا چلنا شروع ہو گیا تیرنا شروع ہو گیا اللہ فرماتے ہیں آؤ ذرا خدا منظر بھی سن لو وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ اس پانی کے اندر بیڑا چل گیا تیرنا شروع ہو گیا پانی دیا لہراں تے موجاں آ رہی ہیں جڑے ویلے انہاں موجاں دے اندر انجے چلدا جا رہا پانی رک نہیں رہا زمین وچوں پانی نکل رہا آسمان تو پانی آ رہا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا اور نوح علیہ السلام دی نظر پئی انہاں دا سب کا پتر علیحدہ کے کھلوتا ہے
اليوم من امر اللہ اے میرے پتر اج ویکھ لویں اج اللہ دے غضب تو اللہ رب العالمین نے بچاؤنا اسے ہوئے جدوں تے اپنی رحمت نازل کر دتی جس دے رحمت نازل ہوئی اج اس پانی کو بچ نہیں سکدا ایک گلاں جاری نے ایک گفتگو جاری ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وحال بینہما الموج فکان من المغرقین اس دوران پانی دی موج آئی تے نوح علیہ السلام دیا اپنا دے سامنے انہاں دا سکا پتر غرق ہو گیا لیکن نوح علیہ السلام نے بتایا کیوں اس وقت کے اختیار حقیقی کس ہے اللہ تبارک و تعالی مختار کل کون ہے اگر نوح علیہ السلام مختار کل ہوندے اپنی اپنے دے سامنے اپنے پتر کو پانی کو غرق ہونے کو بچا لیں اللہ رب العالمین فرمانے جڑے میرے غرق ہو گیا اور اس کے بعد میں پانی کو روک دیتا اور زمینوں کے تو پانی اپنے اندر نکل لیں پانی ختم ہو رہا کشتی پہاڑ دے نال لگ گئی نوح علیہ السلام کے آخر لگے اے میرے اللہ اے دے سارے معاملات ہو گئے نے لیکن ایک میری دعا ہے ان بنی من آلی اللہ میرا پتر میرے اہل دے وچوں ہے میرے گھر والے دے وچوں ہے اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے لیکن اس نے تو غرق کر دیتا اللہ تبارک و تعالی فرما دینا میرے نور یہ گل نہیں ہے یہ تو آخدا پیا لیکن حقیقت گل یہ ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک اے میرے پیغمبر تو آتا کہ میرا پتر میری اہل وچ ہے لیکن میں رب دا فیصلہ یہ ہے کہ تیرا پتر تیری اہل وچ نہیں ہے کیوں اس واسطے انہو عمل غیر صالح تجھے عمل نیک کوئی نہیں تجھے عمل چنگے کوئی نہیں تیرے عمل ہو رہے ہیں تجھے عمل ہو رہے ہیں کہ جب عمل ہو رہا ہوں باپ اللہ کو منن والا ہے مختار کل باپ اللہ کی توحید کو منن والا ہے باپ اللہ کے سامنے نظر نیاز دینے والا ہے باپ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہے باپ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والا ہے لیکن پتر اللہ کا انکار کر کے اور کے سامنے نظر نیاز منن والا ہے اللہ فرمانے ہیں تیرے عمل ہو رہے ہیں تیرے عمل ہو رہے ہیں تیرے عمل تے عقیدہ ہو رہے ہیں چاہے پیغمبر کا نطفہ ہی کیوں نہ ہوئے اللہ فرمانے ہیں میرا فیصلہ ہے کہ میرا پتر نہیں ہے اللہ رب العالمین فرمانے ہیں غور کرنا اس کو پتہ چل گیا کون کہ مختار کل کون ہے اختیار حقیقی کس دائے ہر چیز اٹھے چلدا اے میرے اللہ دا چلدا اختیار چاہے وہ اختیار اللہ تبارک و تعالی اپنے کول رکھ کے دنیا نو عزت دے دے یا دنیا نو ذلیل کر دے اختیار جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کول رکھیا اللہ رب العالمین فرمانے نے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میں دلوں کو دسیا کہ لوگو اختیار میرے کول ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ فرمانے لوگو غور کرو کہ میرا اختیار ہے کہ میں کسی نے دیاں دیواں یا میرا اختیار ہے میں پتر دے دیواں میرا اختیار ہے میں کچھ بھی نہ دیواں میرا اختیار ہے کہ میں دیاں تے پتر اکٹھے دے دیواں کہ میرا اختیار ہے میں پتر دے کے فوراً اپنے کول لے لیواں کہ میرا اختیار ہے میرے اختیار دے سامنے کسی دی ہمت نہیں کوئی پر مار سکے تاکہ انہیں آکھے نا دیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا اور کچھ بھی نہ دے وے ان کون کچھ دا ایسی بہترین گل کہ اللہ رب العالمین جنوں دیاں دے وے یا
یا پتر دے اس دی مرضی ہے دیا دے پتر دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے کون پوچھدا دیا پتر موٹی یارو انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کو نے کیوں اس واسطے کہ اللہ ہر چیز کے علا کل شیء قدیر ہے جدو اللہ علا کل شیء قدیر ہے وقت اللہ دے سامنے اور کون ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی واقع کہ اللہ اے تیری صفت ہے محفل میں جندر بھی منگا وہ بھی یہ کرنی والا ہے وہ بھی بڑا جناب والا کمار والا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں اگر تو آتے بھی صحیح کہ قرآن دی رونار اور میرے پیغمبر دی حدیث دی رونار تیرا عقیدہ کا تیرے کہاں تیرے کیا ہر کام وچ چلے اس دی تدبیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر کہ ہر کام وچ چلے اس دی تدبیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر اونچے آسمان بنائے رب نے دیوے دے نال سجائے رب نے اونچے آسمان بنائے رب نے دیوے دے نال سجائے رب نے تارے دی جل مل سونی تنویر اللہ ہی علا کل شیء قدیر تختاں تے بیٹھ کے جڑے موج لٹ دے تختاں تے بیٹھ کے جڑے موج لٹ دے چاہے تے اٹھا کے ہم جیل سٹ دے تختاں تے بیٹھ کے جڑے موج لٹ دے چاہے تے اٹھا کے ہم جیل سٹ دے کہتی ہے آج دے کہتی ہے آج دے جڑے کل دے وزیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر چاہے فرعون موسیٰ دائی مارنا رب سچا آکے میں تیرے گھری پالنا چاہے فرعون موسیٰ دائی مارنا رب سچا آکے میں تیرے گھری پالنا تجھے حق ہونی ہے تیری اخیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر یوسف نو پایا سٹیا جیل اندر یوسف نو پایا سٹیا کو اندر آکھیا مکیا یوسف دا مک گیا کام اللہ رب العالمین فرمانے ذرا دیکھو اور منظر ہوئی جب یوسف علیہ السلام دے پایا نے جیل اندر سٹ دیتا انہوں نے آکھا کہ ہونے کام مک گیا ہوں یوسف علیہ السلام دا نام نشان ختم ہو گیا لیکن نہیں ختم نہیں ہو گیا یوسف نو پایا نے سی جیل وچ ابو وچ سٹیا کہن لگے یوسف دا کام مکیا آئے بن لین بن کے فقیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر مغن تے سب نے میوے کھان نو من تے سب نے دتے میوے کھان نو سیب آم کیلے امرود جامنو پستہ بادام اخروٹ تے انجیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر اللہ فرمانے لوگوں غور کرو توجہ کرو پورا قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ ہر چیز کا اختیار کے ہاتھ کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے اگر اللہ چاہے کہ جس کو شاہ بنا دے اللہ چاہے کہ جس کو بلا بنا دے اللہ چاہے کہ جس کو منتر دے دے اللہ چاہے کہ جس کو موت دے دے اللہ چاہے جس کو ذلیل کر دے کہ وہ بے اختیار سارے کا سارا جن کے ہاتھ دے اللہ رب العالمین کے ہاتھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی کے اندر سنت مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک